چیئرمین تحریک انصاف عمران خان کی زیر صدارت اجلاس ختم ہو چکا ہے۔ الیکشن کمیشن کے خلاف جمعرات کو احتجاج کا فیصلہ برقرار ہے۔ الیکشن کمیشن کا فیصلہ بدنیتی پر مبنی ہے۔ پی ٹی آئی قیادت کی جانب سے یہ کہا گیا فیصلے میں قانونی نقائص کو قوم کے سامنے رکھنے کا فیصلہ کیا گیا ہے۔ عمر جٹ نے ہمیں جوائن کیا ہے۔ عمر بتائے گا کیا فیصلے ہوئے ہیں اس اجلاس میں؟ جی، عمران خان کی زیر صدارت یہ پارٹی رہنماؤں کا اجلاس تھا، جس میں ایک تو جو آج الیکشن کمیشن میں کا جو فیصلہ آیا ہے اسے متفقہ طور پر پی ٹی آئی قیادت نے مسترد کر دیا ہے، اور یہ کہا گیا ہے کہ الیکشن کمیشن کا فیصلہ بدنیتی پر مبنی ہے۔ اب جمعرات کے روز جو الیکشن کمیشن کے خلاف احتجاج کا اعلان کیا تھا وہ فیصلہ برقرار رکھا گیا، اور پی ٹی آئی جمعرات کے روز 2 بجے الیکشن کمیشن کے سامنے احتجاج کرے گی۔ اس کے ساتھ یہ بھی فیصلہ کیا گیا ہے کہ جو قانونی نقائص ہیں اس فیصلے میں، قانونی جو پہلوؤں پر بحث کی گئی ہے وہ تمام تر تفصیلات بھی قوم کے سامنے رکھنے کا فیصلہ کیا گیا ہے۔ اس اجلاس میں الیکشن کمیشن کی جو جانبداری ہے، پی ٹی آئی سمجھتی ہے کہ وہ اپنا جو ان کا بیانیہ ہے، موقف ہے، اس کو مناسب طور پر اور ایک باقاعدہ منصوبہ کر کے اور تمام رہنماؤں کو اور چھوٹے لیول پر بھی ایم این اے ایم پی ایس کے لیول پر بھی وہ تمام تر جو تفصیلات ہیں ان کو عوام میں اجاگر کرنے کی عمران خان نے ہدایت کی ہے، اور یہ کہا ہے کہ الیکشن کمیشن کی جو جانبداری ہے اس پر کھل کر بیانیہ اجاگر کیا جائے۔ عمران خان نے کہا ہے کہ نہ پہلے دباؤ میں آئے تھے اور نہ اب کسی دباؤ میں آئیں گے، اور الیکشن کمیشن کا جو یہ باعث فیصلہ ہے وہ سمجھتے ہیں کہ یہ تمام تر قوم کے سامنے آنا چاہیے، اور وہ اس فیصلے کو مسترد کرتے ہیں۔ اسد عمر بھی ابھی پریس کانفرنس کریں گے، وہ بھی ان تمام تر چیزوں کا اعلان کریں گے، اور اب جمعرات کے روز جو اعلان کیا گیا تھا الیکشن کمیشن کے سامنے احتجاج کا، وہ فیصلہ برقرار رکھا گیا، احتجاج بھی کیا جائے گا اور متفقہ طور پر جو الیکشن کمیشن کا فیصلہ ہے اسے مسترد کر دیا گیا۔ جی اچھا عمر، چلیے یہ تو ہو گیا کہ احتجاج کیا جائے گا جمعرات کے روز۔ دوسرا، کون سے نکات ہیں جن کے حوالے سے الیکشن کمیشن کا فیصلہ غلط سمجھ رہی ہے پاکستان تحریک انصاف؟ دیکھیں، اس میں اس فیصلے کو لے کر، اس فیصلے سے پہلے ہی پی ٹی آئی کا ایک موقف تھا، ان کا یہ کہنا ہے کہ جو بھی فنڈنگ آئی ہے جس کو ممنوع فنڈنگ قرار دیا گیا الیکشن کمیشن کی جانب سے، وہ ان ڈونرز ہیں، باہر کے لوگ ہیں، اوورسیز پاکستانی تھے، اور اکاؤنٹس کے حوالے سے بھی ان کا پہلے دن سے موقف ہے کہ تمام تر تفصیلات الیکشن کمیشن کے سامنے ہم نے گوش گزار کر دی تھی، اور یہ فیصلہ جو ہے اس میں بہت سی ایسی چیزیں ہیں جو پی ٹی آئی کے ثبوت تھے، جو انہوں نے اپنی طرف سے جو ثبوت فراہم کیے تھے ان کو سامنے نہیں رکھا گیا۔ اب اس فیصلے کے اوپر جس طرح سے قانونی ٹیم نے عمران خان کو آگاہ کیا ہے، اس میں بہت سی ایسی چیزیں ہیں جو دلائل تھے پی ٹی آئی کے، اور جو پی ٹی آئی سمجھ رہی تھی کہ الیکشن کمیشن کا فیصلہ یا الیکشن کمیشن کو ان کے تمام تر ثبوتوں کی بنیاد پر اس درخواست کو ختم کرنا چاہیے، وہ نہیں ہوا۔ الیکشن کمیشن نے اپنا فیصلہ دیا، اب اس فیصلے کو سامنے رکھتے ہوئے جو بھی چیزیں ان کی قانونی ٹیم انہیں آگاہ کر رہی ہے وہ اب یہ آہستہ آہستہ تمام قوم کے سامنے لائیں گے، اور یہ فیصلہ کیا گیا ہے کہ جتنے بھی جو ڈونرز کی جو ڈیٹیل ہے اور جو ڈونرز کے حوالے سے ان کے پاس 40,000 ڈونرز کی وہ کلیم کرتے ہیں کہ ہمارے پاس تفصیلات ہیں اور ہم نے الیکشن کمیشن کو دی ہیں، وہ یہ تمام تر تفصیلات کا ایک پیپر بھی بنائیں گے، اور وہ بھی ٹھیک ہے، یعنی کہ اس فیصلے پر متفق نہیں ہے اور اب احتجاج بھی کیا جائے گا اور قانونی پہلوؤں کا بھی جائزہ لیا جائے گا۔ بہت شکریہ ہمارے ساتھ موجود رہنے کا۔